الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی ایک تاریخ 27ویں تاریخ بھی ہے، جس کو لوگ اس 27ویں تاریخ کو لوگ شب معراج کے نام سے خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اسی تاریخ کو لے کر اور اسی مہینے کو لے کر آج امت جو ہے خرافات کے اندر مبتلا ہو گئی اور بدعات کے اندر مبتلا ہو گئی اور من مانی مطالبات کو پورا کرنے کے اندر مبتلا ہو گئی. اور کچھ لوگوں نے تو یوں سمجھ لیا کہ اسی 27ویں رجب المرجب کو اور اسی تاریخ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. اور کسی نے اس مہینے کو کونڈوں کے ساتھ منسلک کر دیا تو کونڈوں کی رسم ایجاد ہو گئی. کسی نے اس مہینے کو کھانے پینے کے ساتھ منسلک کر دیا تو کھانے پینے میں لگ گئے. تو یہ امت جو ہے اس مہینے کو لے کر طرح طرح کے خرافات کے اندر کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. حالانکہ اگر آپ تاریخ پر اور روایات پر اور مؤرخین کی لکھی ہوئی کتابوں پر اگر نظر ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی. اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کے قول کے مطابق رجب کے مہینے میں ہوئی، بعض کے قول کے مطابق 27ویں شب کو ہوئی، بعض کے قول کے مطابق ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی، بعض کے قول کے مطابق کسی اور مہینے میں ہوئی. کسی نے متعین طریقے پر یہ نہیں بتایا کہ اس رجب کی 27ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، بلکہ اختلاف ہے اس میں. حقیقت کسی نے نہیں طے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کون سی تاریخ میں اور کون سی رات کو ہوگی. بہرحال ہمیں تو اتنا یقین رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے اور اپنے سے قریب بلا کر نماز کا تحفہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے. ہم سب کو تو اس پر ایمان رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے راتوں رات اتنا بڑا سفر کرا دیا کہ مسجد الحرام سے بیت المقدس سے پہلے آسمان پر، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے اور چھٹے سے ساتویں آسمان پر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی اوپر عرش پر اللہ پاک نے اپنے نبی کو اپنے پاس میں بلا کر یہ معراج اللہ پاک نے راتوں رات اور ایک ہی رات میں یہ پورا سفر کروا دیا. یہ ہم سب کا اس پر ایمان یقین ہے. اصل مقصد اس معراج سے کیا سبق ملا؟ امت کو اس پر عمل کرنا. پھر جائے کہ امت خرافات کے اندر مبتلا ہو جائے، بدعات کے اندر مبتلا ہو جائے. اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے سے ہم کلام ہونے کا جو شرف بخشا، اس سے امت کو کیا سبق دینا تھا اور کیا پیغام اور کیا تحفہ امت کو ملا. اصل تو ہمیں اس پر عمل کرنا. اچھا، اس کی مختصر سی تفصیل کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس ہوئے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ اذیتیں پہنچائی گئی اور اوباش اور بدماش قسم کے لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کے نالے مبارک خون سے بھر گئے تھے. آپ کے پورا بدن جو خون سے لہو لہان ہو گیا تھا.
بہرحال اس طائف سفر سے واپسی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور اللہ کے نبی نے، جبکہ اللہ رب العزت کی مدد بھی اسی وقت اتری تھی کہ فرشتوں نے آ کر کہہ دیا تھا کہ ان پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے آپ کہہ دو ہمیں پہاڑوں کو ملا دیں، یہ بستی کچل کر رہ جائے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ ناسمجھ ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یہ ناسمجھ ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ میں کون ہوں، ممکن ہے کہ آگے چل کر ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ غمگینی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں تشریف لائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور بالکل غمگین دل کے ساتھ اللہ کے نبی نے دل کے اندر یہ دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ کاش ایسی کوئی حالت کے اندر میرا کوئی دوست ہوتا جو میری کوئی مدد کرتا، کوئی میرا رفیق ہوتا جو میرا کوئی ساتھ دیتا، کوئی میرا غمخوار ہوتا جو میرے اس غم کو دور کرتا۔ اللہ کے نبی نے زبان مبارک سے یہ الفاظ سے دعا مانگی تھی، اور یہ الفاظ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، نیم خوابی کی حالت کے اندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت تھا، سوئے ہوئے تھے، جبرائیل امین نے آ کر آپ کو جگایا اور کہا کہ یا رسول اللہ ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک، اللہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے اور آپ کو اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، بہت خوش ہو گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے سلام کا جواب دیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرائے اور کہا کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، ان ربک یشتاق الیک، آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بعض روایت کے مطابق اللہ کے نبی حضرت ام ہانی کے مکان سے اٹھے اور چل کر مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور کعبہ کے قریب ایک چھوٹی سی دیوار ہے جس کو حتیم کہتے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ پھر وہاں پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جگایا اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اندر سے دل مبارک کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو ایمان اور حکمت سے بھر کر پھر سینے کو ٹھیک کر دیا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ شق صدر یعنی سینے کے پھاڑنے والا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً روایت کے مطابق 4 مرتبہ پیش آیا۔ اس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے ایمان اور حکمت سے آپ کے سینے کو بھر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی، جس سواری کا نام روایت کے اندر براق ہے۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کا نام براق ہے، یہ براق سواری ہے، اس پر بیٹھ کر آپ کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کرنا ہے۔ یہ ایسی سواری ہے کہ بجلی کی طرح تیز چلتی ہے، اور اس کا قدم کہاں پڑتا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق سواری پر بٹھایا گیا، اور مسجد الحرام سے بیت المقدس کا سفر یہ براق سواری پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے، سواری کو باندھ لیا گیا، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ہو کر ایک زینہ لایا گیا کہ جس زینے کے اوپر سے نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے، اس زینے کے ذریعے سے جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ اب اس زینے کی کیا حقیقت ہے وہ تو خود مورخین کا اختلاف ہے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس زینے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا، آسمان دنیا کے داروغہ نے، اس مالک نے اور فرشتے نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ محمد رسول اللہ ہے۔ فرشتے نے کہا کیا ان کو یہاں آنے کا پیغام دیا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں ان کو یہاں آنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ فرشتے نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نہایت بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو روتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب جب یہ نگاہ ڈالتے ہیں تو دائیں جانب یہ اصحاب یمین ہے، یہ جنت والے ہیں اور نیک اولاد کی صورتیں ہیں، اور بائیں طرف جب نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ ان کے اولاد بد کی تصویریں ہیں، یہ جہنم والے ہیں اور یہ اصحاب شمال ہے۔ اس لیے دائیں طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے، اسی طرح فرشتے نے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ ہے۔ کہا ان کے یہاں آنے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں بھیجا گیا ہے۔
دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، جبرائیل امین نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو سلام کیجیے۔ اللہ کے نبی نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پھر اس طرح تیسرے آسمان پر گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر پانچویں آسمان پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بالکل ساتویں آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے۔ یہ بیت المعمور جو ہے یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح ہمارا دنیا کے اندر بیت اللہ قبلہ ہے، ہم طواف کرتے ہیں اس کا، تو بیت المعمور بالکل بیت اللہ کے مقابل میں یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں کہ جن کی دوبارہ کبھی نوبت نہیں آتی۔ تو اس بیت المعمور سے ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، ان کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور پھر مرحبا کہا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے جب بڑھے تو وہاں پر لوح و قلم کو دیکھا۔ لوح یعنی تختی اور قلم یعنی جس سے وہ انسانوں کی تقدیر کو لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا اور قلم کے چلنے کی آواز کو بھی سنا اور ان فرشتوں کو بھی دیکھا کہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے انسانوں کے اعمال کا اجر لکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین آگے لے کر بڑھے تو جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی کھیتی بالکل پکر تیار ہو چکی ہے، وہ اس کو کاٹتے اور اپنی کھیتی کو حاصل کرتے، دوبارہ پھر وہ کھیتی بڑی ہو جاتی، پھر اس کو کاٹتے اور حاصل کرتے۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنی کھیتی کو کاٹتے پھر کھیتی پکر تیار ہو جاتی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے ان نیک لوگوں کی مثال ہے کہ جنہوں نے اپنے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے کے بعد وہ اپنے اعمال کا بدلہ اور اس کی برکتیں زندگی میں بار بار پاتے جاتے اور بار بار اس نیک اعمال کی برکتیں ان کو زندگی میں ملتی چلی جاتی ہے۔ یہ ان نیک لوگوں کی مثال ہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے کسی کے چلنے کی آواز سنی تو کہا جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ کہا یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز ہے، کہ جو زمین پر چل رہے ہیں لیکن ان کے قدموں کی چھاپ یہاں سنائی دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، بلال زمین پر چل رہے اور قدموں کی آواز ادھر آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں، آپ کے غلام حضرت بلال کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ رکھتے ہیں زمین، قدم تو زمین پر رکھتے ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کے قدموں کی چھاپ آپ کے کانوں میں یہاں سنائی دی تاکہ آپ کو آپ کے غلام حضرت بلال کا مقام پتہ چل جائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے مناظر کو دیکھا۔ سب سے پہلے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ اونٹ کے مانند بالکل لمبے اور لٹک رہے ہیں اور ایک فرشتہ قینچی لے کر ان کے ہونٹوں کو کاٹ رہا ہے۔ جبرائیل امین السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرداز لوگ ہیں کہ جو انسدی باتوں کو ادھر ادھر لگا کر لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر کو لگا دی، ادھر کی بات ادھر کو لگا دی اور سنی باتوں پر یقین کر کے لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ فرشتہ قینچی لے کر ان کے ہونٹوں کو کاٹ رہا ہے۔ پھر آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، فرشتہ اس کے گلے کو دباتا ہے اور اس کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، پھر فرشتہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے گلے کو دباتا ہے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، وہ آواز نکالتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ گلے کو چھوڑ دیتا ہے، پھر دباتا ہے، پھر چھوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، یہ کس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہے، وہ مقرر ہے، وہ خطیب ہے، وہ بیان کرنے والے کہ جب وہ ممبر پر بیٹھتے تھے ایسی باتیں کرتے تھے کہ باتیں کر کے امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تھے، امت میں تفرقہ بازی کرتے تھے۔ آج فرشتہ ان کے گلے کو دبا رہا ہے، آج فرشتہ ان کے گلے کو دبا کر ان کو تکلیف دے رہا ہے کہ یہ گویائی اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں دی تھی کہ تم امت کو چھوڑنے کے بجائے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ہاں، اللہ میری حفاظت فرمائے کہ کہیں میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے۔ کیا میری ایک بات کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی، کوئی بات اسی دل سے نکل گئی کہ اس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، اس کی گمراہی کا پورا وبال میرے سر پر ہوگا۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہاں، پھر آگے اس کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو کتوں کی مانند چیخ رہی ہیں اور آواز نکال رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ان عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ نوحہ کر رہی ہے، ان کے بال بالکل بکھرے ہوئے اور حال ان کا بالکل برا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی، زبان درازی کرتی تھی اور ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کو کڑوی کسیلی سناتی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی آواز کو کتوں کی آواز کے اندر تبدیل کر دیا اور یہ کتوں کی طرح چیخ رہی اور آواز نکال رہی ہے۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے قد بالکل چھوٹے چھوٹے اور پہاڑ ان کے اوپر گرایا جاتا ہے، وہ بالکل کچل جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ان کا قد ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پہاڑ فرشتہ ان کے اوپر گراتا ہے، وہ کچل جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ متکبرین ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ارے ہم جیسا تو کوئی نہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اللہ قیامت کے دن تک ان کو اسی طرح ذلیل و رسوا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے سر کو بہت بڑا گھٹر رکھا ہوا ہے اور اتنا بڑا بھاری بوجھ ہے کہ اس سے اٹھایا نہیں جاتا، وہ فرشتہ وہ بوجھ اس کے سر پر ڈالتا ہے وہ گر جاتا ہے، پھر فرشتہ اس کو کھڑا کرتا ہے، وہ بوجھ اس کے سر پر ڈالتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا وہ خائن شخص ہے کہ جب امانت اس کے پاس رکھائی جاتی تھی تو امانت کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے وہ اس میں خیانت کرتا تھا، آج اللہ نے اس کا یہ حال کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ فرشتہ اس کے ماتھے کے اوپر، اس کی پیشانی کے اوپر پتھر کو مارتا ہے، اس سے اس کا سر کچل جاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر فرشتہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچل جاتا ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کہ جبرائیل یہ کون ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ بے نمازی ہے کہ جن کی پیشانیاں اللہ کے سامنے نہیں ٹکتی تھی، جو اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے تھے، آج فرشتے ان کی پیشانی کو پتھر کے ذریعے چورا چورا کر رہے ہیں۔ تو جنت و جہنم کے کچھ مناظر دیکھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی ایک ایسے مقام تک پہنچ گئے کہ پھر جبرائیل امین نے وہاں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اب اس سے آگے میں نہیں آ سکتا، اب بس یہاں تک میری جگہ تھی، اب اس سے آگے میں نہیں آ سکتا، اگر میں اس سے آگے چلا گیا اللہ کی جلالت شان کا یہ حال ہے کہ اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھ جاؤں تو میرے سارے کے سارے پر جل کر راکھ ہو جائے گی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہ سدرۃ المنتہا تھی، کہ سدرۃ المنتہا پہ سب کی انتہا، ولیوں کی انتہا، نبیوں کی انتہا، فرشتوں کی انتہا، اب کوئی اس سے آگے جا نہیں سکتا، اب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی بھی وہاں پہ انتہا ہو گئی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ اصلی حالت کے اندر دیکھا، ایک تو غار حرا کے اندر جہاں قرآن کی سب سے پہلی آیت لے کر نازل ہوئے، اور دوسری مرتبہ یہاں سدرۃ المنتہا پہ اصلی حالت میں اللہ کے نبی نے دیکھا، اور اللہ کے نبی فرماتے میں نے جبرائیل کو اصلی حالت کے اندر دیکھا، ان کے 600 بازو تھے، 600 پر تھے، اس اصلی حالت کے اندر میں نے ان کو دیکھا۔ سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان کے اوپر، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدرۃ المنتہا وہ ایک درخت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس درخت کے اوپر اللہ کی خاص تجلیات اور انوارات ایسی بارش ہو رہی تھی، اور اس درخت کے پتے سنہرے ایسے جگمگا رہے تھے کہ پوری دنیا کے کوئی انسان اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، یہ سدرۃ المنتہا جو ہے اس کو سدرۃ المنتہا، سدرہ یعنی بیری کا درخت، اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو بھی اعمال اور جو بھی انسانوں کے کام جو جاتے ہیں وہاں سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتے، پھر وہاں سے کسی اور کیفیت کے ساتھ ملائے اعلیٰ پر پہنچتے، اور وہاں ملائے اعلیٰ سے اللہ کا جو بھی فیصلہ صادر ہوتا ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر رک جاتا ہے، پھر وہاں سے کسی اور کیفیت کے ساتھ نیچے آتا ہے۔ تو اس کو انسانوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میت کو جس پانی سے غسل دو تو اس سدرہ کو یعنی بیری کے درخت کو اس پانی کے اندر ڈال لیا کرو۔ بہرحال اس درخت کو انسانوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اب اس سے آگے بھی اللہ کے نبی بڑھے، اب اس سے آگے کتنے گئے اور کتنی بلندی پر گئے اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جب بالکل آگے چلے گئے جہاں اللہ کے پاس جانا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے قریب اپنے حبیب کو بٹھایا اور اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ 70,000 نور کے فرشتے، پردے تھے پردے، 70,000 نور کے پردے، ایک ایک پردہ ہٹتا گیا، ایک ایک پردہ ہٹتا گیا، بالکل خالی معاملہ، اللہ اور اس کا نبی بالکل آمنے سامنے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دل کو اتنا کشادہ اور اتنا وسیع ظرف کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت کی تجلیات اور اس کے انوارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک میں برداشت کر لیا، ورنہ جبرائیل جیسا کہہ رہا ہے کہ اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو میرا پر جل جائے، لیکن اللہ کے نبی کے دل کو اللہ پاک نے اتنا وسیع ظرف بنا دیا تھا کہ اللہ کی ساری تجلیات کو اللہ کے نبی کے دل نے برداشت کر لیا۔ اب جب وہاں پر پہنچے اللہ کے نبی نے 3 الفاظ اپنے اللہ کے سامنے کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب میری ساری زبانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں وہ سب آپ کے لیے، میری بدنی عبادتیں سب آپ کے لیے، اور میری مالی عبادتیں سب آپ کے لیے،
اس کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئی. جب یہ تین الفاظ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جب اللہ نے سنے ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے بھی, اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کو تین جواب دے دیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلامتی ہو ہماری طرف سے اور رحمت اور برکت ہو. جب سلامتی کی بات ہو رہی تھی, رحمت اور برکت کی بات ہو رہی تھی, اس وقت اللہ کے نبی نے ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی سلامتی ہو اور اس امت کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب جاتے ہوئے, اب یہ ملاقات ہو گئی, ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو گیا. اب جاتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تحفہ دے دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی امت سے کہہ دینا کہ یہ 50 نمازیں دن کے اندر پڑھ کر مجھ سے ہم کلام ہو جایا کرے اور مجھ سے بات کرنے کا شرف حاصل کر لیا کرے. اب یہ 50 نمازیں لے کر اللہ کے نبی چلے ہیں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. کہا کیا لے کر آئے؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ دیا اور اللہ نے اپنے سے بات کرنے کا تحفہ میری امت کو دیا. کہا 50 نمازیں میں نے اپنی امت کو دیکھا ہوں کہ وہ کمزور ہے, وہ برداشت نہیں کر سکی, جاؤ یا رسول اللہ اس میں تخفیف کرا کر آؤ. پھر اللہ کے نبی گئے 45 کرا کر آئے, پھر گئے 40 کرا کر آگے, پھر گئے 35 مرتبہ 35 نمازیں کرا کر ہے. یوں کر کے 9 مرتبہ اللہ کے نبی کو عروج بلندی نصیب ہوئی اور آخر میں 5 نمازیں. پھر کہا کہ اے موسیٰ اب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی, پیغام ملا جاؤ اپنی امت سے کہہ دینا کہ 50 نمازیں ہیں لیکن تخفیف کریں, ہم نے 5 کر دیے, یہ 5 پڑھو گے ہم تم کو 50 کا ثواب دیں گے. اب یہ تحفہ لے کر اللہ کے نبی آئے. اب جب واپسی ہوئی بیت المقدس کے اندر پہنچے تو واپسی پر جب بیت المقدس پر آنے کے بعد سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی. وہ اس وقت اللہ پاک نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ نبی سارے نبیوں کا امام ہے. پھر اس وقت جو وہ سواری جو بیت المقدس کے دروازے کے قریب بندھی ہوئی تھی براق, اس پر سوار ہو کر پھر سیدھا ام ہانی کے مکان کے اندر تشریف لائے. اللہ کے نبی فرماتے یہ راتوں رات کا سفر اتنی تیزی سے ہوا کہ جب میں گھر سے نکلا تو میرے بستر کی جو گرمی تھی, جب میں واپس آیا تو وہ گرمی بھی ابھی تک باقی تھی, وہ ختم نہیں ہوئی تھی. اتنا لمبا سفر یہ راتوں رات اللہ پاک نے کروا دیا. یہ نبی کا معجزہ ہے, ہم سب کا اس پر ایمان ہے, لیکن اس کی گہرائی کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ زینا کیسا ہوگا, اللہ کے نبی کس طرح گئے ہوگے, کس طرح ہم کلامی ہوئی. ہم سب کا تو یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی ہے اور اس معراج کے ذریعے سے نماز کا تحفہ ہم سب کو اللہ رب العزت نے دیا ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ اس معراج سے یہ سبق ملا کہ ساری عبادتیں اللہ پاک نے زمین پر نازل کی. حج کا حکم دینا تھا تو زمین پر نازل کیا, روزے کا حکم دینا تھا زمین پر نازل کیا. نماز میں کیا ایسی چیز تھی کہ اللہ پاک نے اپنے قریب بلا کر بٹھا کر نماز کا تحفہ دیا. کہاں جاؤ جس نے نماز پڑھ لی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اے انسان تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, کامیابی ادھر ادھر مت ڈھونڈ, دن میں 5 مرتبہ اپنی پیشانی کو میرے سامنے رگڑ لے, تیری آخرت بھی بنا دوں گا, تیری دنیا بھی بنا دوں گا. میرے دوستو ایک وقت تھا خیر القرون کا زمانہ تھا, امت کے نیک لوگوں کا زمانہ تھا کہ ہر گھر سے قرآن کی آواز اور قرآن کی تلاوت گونجتی تھی اور فرشتے گروہ لگا کر امت کے افراد کا قرآن سننے کے لیے تڑپتے تھے کہ آؤ آج اس کے گھر پہ چلے قرآن سنیں. اور آج کیا حال ہے؟ آج یہ زمانہ ہے کہ فرشتے عذاب کا کوڑا لے کر برس رہے ہیں. وہ زمین جو کبھی ہماری پانی سے ہماری دعاؤں پر برستی تھی, آج وہ زمین زلزلے لا رہی ہے, جبکہ فرشتے وہی ہیں, ربی وہی ہے. وہ اللہ تھا, وہ زمانہ تھا کہ وہ اللہ ہماری طرف اٹھنے والی آنکھ کو پھوڑ دیتا تھا, ہماری طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑ دیتا تھا, ہماری طرف آنے والی ہمارے خلاف چلنے والی اسکیموں کو اللہ پارا کر دیتا تھا. آج وہی اللہ ہے, آج وہی فرشتے, وہی رب ہے, لیکن اس امت کا خون بھیڑ بکری سے بھی زیادہ سستا ہو گیا. خدا کی قسم میرے دوستو, نعوذ باللہ, اللہ ظالم نہیں ہے, ہم ظالم ہیں. ہم اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کی زمین پر رہ سکے, ہم کو کبھی زمین اندر دھس کر ہم کو لے جاتی, ہم اس قابل نہیں, اتنے گنہگار ہیں. میرے دوستو معراج کا یہ سبق ہے کہ نماز کا تحفہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت کو ملا ہے, اور اس نماز کے ذریعے سے امت اللہ سے ہم کلام ہو کر اپنے آخرت کو, دنیا کے سارے مسائل کو حل کروا لے. جائے کہ امت خرافات کے اندر مبتلا ہو جائے. یاد رکھے اس مہینے کے اندر کوئی نئی بات حدیث سے ثابت نہیں, نہ کوئی روزہ حدیث سے ثابت ہے, نہ کوئی خاص رات کی عبادت حدیث سے ثابت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں 27 رجب کو دن میں روزہ رکھنا یہ فضیلت کی چیز ہے اور اس رات میں جاگنا یہ فضیلت کی چیز ہے, پھر اپنی طرف سے طرح سے نئی عبادت ایجاد کر لی, نئی نمازیں ایجاد کر لی. بالکل غلط بات ہے. قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ امت حقیقت پر آ جائے, قرآن حدیث کے اصلی پیغام کے اوپر آ جائے کہ معراج کے ذریعے کیا سبق ملا, اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے معراج کیوں کروائی اور کیا تحفہ دیا.
چی جائے کہ امت جو ہے خرافات کے اندر مبتلا ہو گئی اور طرح طرح کی عبادت، طرح طرح کی بدعات اور نہ جانے کھانے کھانا کی طرح طرح کی رسمیں جو ہے اس مہینے کے اندر نکل گئی. اس لیے میں نے بتا دیا یہ کونڈوں کی رسم کا اس مہینے سے کوئی خاص تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بدعات ہے، خرافات ہے، اور جس نے بدعات دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کر لیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جا کر ڈال دے گی. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی خاص روزہ بھی نہیں. ہاں عام راتوں کے اندر انسان جاگتا ہے، 27ویں رات کو بھی جاگ لے کہ چلو عام راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس طرح یہاں بھی جاگ لوں تو اس میں کوئی عبادت، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے خاص یہ سمجھ کر کہ 27ویں رات ہے، شب معراج کی رات ہے، اس میں جاگنا چاہیے، تو پھر میرے دوستو چہ جائے کہ سنت کا ثواب ملے، الٹا گناہ ہوگا. اللہ ہم سب ہماری بدعات و خرافات سے حفاظت فرمائے اور سنت و شریعت پر دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.